بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کے پڑھ لیں بلغ العلا وکمالہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو قیامت کے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ٹھیک 2 دن کے بعد 18 ذی الحج خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، دماد رسول، ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک واحد شخص ہیں کہ جس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی اور شخص نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی کے نکاح کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ یہ جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں نا، پروپوگنڈا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ صرف آج نہیں ہے، یہ نبی پاک کے دور میں بھی تھے۔ جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں نا، پروپوگنڈا کرنے والے لوگ، ان کی ایک خامی ہوتی ہے، وہ ساری زندگی نہ کسی کے محب بنتے ہیں نہ کسی کے محبوب بنتے ہیں۔ وہ ساری زندگی تنہائی گزار جاتے ہیں، نہ خود کسی سے پیار کرتے ہیں نہ کسی کو خود سے پیار کرنے دیتے ہیں۔ تو فتنہ کرنے والے لوگوں نے مدینے میں یہ باتیں کرنی شروع کر دی کہ دیکھو نبی کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو اس نے دوسری کا بھی نکاح کر دیا۔ تو یہ بات چلتے چلتے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے ساری عثمان کو دے دیتا۔ تم 2 کے بارے میں پریشان ہو، میری 40 ہوتی میں 40 کی 40 دے دیتا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، اور آپ کو ایک لقب ملا ذو النورین، 2 نور والا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب نور و بشر کا جھگڑا یہیں سے ختم ہو جانا چاہیے، تھوڑی سی بندہ تھوڑی سی عقل استعمال کرے تو، کہ جس نبی کی بیٹیاں جس کے نکاح میں جائیں وہ نور والا ہے، جس نبی کی بیٹیاں جس کے نکاح میں جائیں وہ تو نبی نور والا نہیں ہے؟ سوکھا سا کھلے گا یار یہ تو۔ جس نبی کی بیٹیاں کسی کے نکاح میں جائیں تو وہ 2 نور والا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ نبی کی بیٹی جس کے نکاح میں جائے وہ کون ہے؟ تو جس کی بیٹیاں، بس سادہ سی بات ہے، جھگڑے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، عثمان غنی کو سارے ذو النورین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی پاک کی بات ہے تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بیسیکلی ہماری سنیوں کی ایک طبیعت ہے،
ہم فضیلتیں سننے کے بڑے قائل ہیں، لیکن اس میں جو سبق مل رہا ہوتا ہے نا، اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں عمرے کے لیے احرام باندھا، صحابہ نے بھی احرام باندھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے نکلے مکے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فرمایا کہ مکے میں جاؤ اور مکے والوں کو 2 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات مکے والوں سے یہ کہنی ہے کہ ہم احرام باندھ کے آئے ہیں، ہم نے صرف بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، کوئی جنگ نہیں کریں گے، طواف کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ دوسری بات، مکے میں جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور مصیبت میں ہیں، ان کو جا کے یہ پیغام دینا کہ تمہاری مصیبت اب زیادہ دیر نہیں رہے گی، ان قریب مکہ فتح ہو جائے گا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے ابو سفیان سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، احرام سب نے باندھا ہوا ہے، اور نبی پاک کا حکم ہے کہ ہمیں مکے میں آنے دو، ہم طواف کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ابو سفیان نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ سامنے بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، تم جاؤ طواف کر لو، وہ زمزم کا چشمہ ہے، زمزم پی لو، وہ حجر اسود ہے، اس کے بوسے دے لو، مقام ابراہیم نفل پڑھ لو، تم سب کچھ کر لو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نہیں آنے دیں گے۔ باقیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مکے میں آئیں اور عمرہ کریں۔ تم آ گئے ہو، تم طواف بھی کر لو، نفل بھی پڑھ لو، حجر اسود بھی چوم لو، زمزم بھی پی لو اور کر کے چلے جاؤ، کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن باقیوں کو رخصت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے کہا کہ 9 سال ہو گئے مکہ چھوڑے ہوئے، دل تڑپ رہا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرو، دل تڑپ رہا ہے کہ حجر اسود کو چوم لوں، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ لوں، زمزم پی لوں، لیکن ابو سفیان یاد رکھ، عثمان کعبے کا چکر تب لگائے گا جب عثمان کے آگے آگے اس کا نبی چکر لگائے گا۔ آگے آگے نبی طواف کریں تو پیچھے پیچھے طواف کر لوں گا، اکیلا طواف نہیں کروں گا۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں دیکھو جی بندہ عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے تو مدینے نہ جائے تو کیا حج عمرہ نہیں ہوتا؟ بندہ حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے اور مدینے نہ جائے تو کیا کہتے ہیں کہ حج عمرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں کہتا ہوں مدینے کے بغیر حج بھی ہو جاتا ہے، عمرہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن مدینے والے کے بغیر نہیں ہوتا۔ مدینے کے بغیر ہو جائے گا لیکن مدینے والے کے بغیر کوئی نہیں ہونا، کیونکہ نبی پاک کا خود ارشاد ہے کہ تم حج ویسے کرو جیسے میں نے سکھایا ہے۔ اب نبی پاک کو چھوڑ کے کون سا حج ہے؟ آپ ایک مسئلہ سمجھیں، بندہ سارا سال 2 نمازیں اکٹھی ملا کے نہیں پڑھ سکتا سارا سال، جیسے ظہرین ہوتی ہے اور مغربین ہوتی ہے حج کے موقع پہ، ظہر اور عصر کو ملا کے حاجی پڑھتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو حاجی ملا کے پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھیں تو قبول ہی نہیں ہے۔ سارا سال بندہ پڑھ نہیں سکتا اور اس دن نہ پڑھے تو گناہ گار ہے، کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن دونوں کو ملا کے پڑھا تھا۔ تو حج مدینے کے بغیر تو ہو سکتا ہے لیکن مدینے والے کے بغیر نہیں ہوتا۔ سادہ سی مثال ہے، میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ کچھ لوگ نا بیچارے معصوم ہوتے ہیں لیکن وہ صرف دین کے بارے میں معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ گھر میں حاجی صاحب کے گھر میں جو 5 وقت کے نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، ان کے گھر میں تیل مہندی ہو نا، تو ان سے کہا ہے حاجی صاحب تہاڈے گھر بھی اگو حاجی صاحب کہندے نے یقین کرو بڑا زور لایا، بڑی ٹل لائی ہے لیکن پتر نہیں منے، میں کی کراں بڑھا ہو گیا ہوں، زور لایا سے لیکن گھر دے نہیں منے، میں کی کر سکنا وا۔ اچھا اسی حاجی صاحب کو اس کا ایک بیٹا کہے ساری پراپرٹی میرے نہ لا، تو حاجی صاحب کی کہتے ہیں جتی لا کے چل گھروں باہر نکل، ادو حاجی صاحب معصوم نہیں ہوندے۔ معصومیت ساری کی ساری صرف دین کے بارے میں ہے کہ ہے بیٹا گھر میرے نہ لاؤ، تو حاجی صاحب کی کھانسی بھی رک جائے گی، ہاتھ کمنے بھی رک جائیں گے، ڈنڈا بھی سیدھا ہو جائے گا، کہے گا چل گھروں باہر نکل، تیرے نامے کیوں لاواں، باقی اولاد دا کی کراں گا، اور تیل مہندی ہوگا تو کہتے یار میں تھک گیا کی کر سکنا ہوں۔
تو معصومیت ساری کہاں پہ رہ جاتی ہے؟ دین میں. اور دین کے علاوہ ساری معصومیت. میں جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ اب آپ پریشان ہو گئے نا، پتہ نہیں کہ پریشانی کی بات ہو گئی ہے. تو ایک بات کو یاد رکھیں، دین جو ہے نا، دین سادہ سی کلیے کی بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے نماز کا صرف حکم دیا کہ نماز پڑھو. کب پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو مصطفیٰ کے در سے ملیں گی. حکم ہوا ہے کہ روزے رکھو رمضان کے. کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں سے کفارہ لازم ہوتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ہوتا، یہ چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. ان چیزوں کا ذکر آپ کو حدیث میں ملے گا. قرآن کہتا ہے کہ آپ حج کرو. اللہ کا حکم ہے کہ حج کرو. کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا ٹائم کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کتنے طواف میں چکر لگانے ہیں، صفا مروہ کیسے کرنا ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو حدیث میں ملیں گی. ٹھیک ہے؟ تو مدینے کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن مدینے والے کے بغیر نہیں ہو سکتا. دو باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے، بڑی توجہ طلب ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے. میاں صاحب فرماندے نے مالاں والے سخی نہیں ہوندے. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہانی، سخی کدی کنگال نہیں ہوندا. مالاں والے تے سخیاں کول، ایتھے اوتھے دوویں جہانی، سخی کدی کنگال. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سخی ہیں. اب توجہ سے حدیث پاک سنیے، مزہ آئے گا آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ، یہ وہ غزوہ ہے جب صدیق اکبر گھر کا سارا سامان لے آئے، جناب عمر گھر کا آدھا سامان لے آئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا 1000 فوجیوں کا سامان چاہیے تھا. فوجیوں کے سامان میں گھوڑا بھی آتا ہے، تلوار بھی، نیزہ بھی، تیر بھی، کمان بھی، اور لوہے کی جیکٹ بھی، اور گھوڑے کا کجاوا بھی. یہ ساری چیزیں ملائیں تو ایک فوجی کا سامان بنتا ہے. اور چاہیے کتنے تھے؟ پھر بولیں، 1000 فوجیوں کا سامان چاہیے تھا. یہ سامان کب چاہیے تھا؟ ابو بکر صدیق نے بھی دے دیا، عمر فاروق نے بھی دے دیا، باقی صحابہ نے بھی دے دیا. اس کے بعد بھی 1000 فوجیوں کا سامان چاہیے تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ بھئی جہاد کے لیے جانا ہے، اور 1000 گھوڑا مجاہدوں کے لیے سامان کے ساتھ چاہیے. جناب عثمان کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ 200 فوجیوں کا سامان میں دیتا ہوں. چاہیے کتنے تھے؟ پھر بولیں، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوتا. میرے نبی پاک نے پھر اعلان کیا کہ اور کون دیتا ہے. جناب عثمان غنی کے بارے میں کہ آپ نے اپنا نا اس طرح یہ گریبان پکڑا اور کہا، عثمان تیرے ہوتے ہوئے تیرے نبی کو پھر اعلان کرنا پڑا. آج ایک بات کو یاد رکھیں، ایک بندے کا 20,000 روپیہ مہینے کا خرچہ ہو نا گھر کا، صرف کتنا؟ 20,000. حالانکہ 20,000 میں گھر چلتے، لیکن 20,000 بھی ہو تو سال کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ پہلا 2,40,000، 2.5 لاکھ روپیہ. سال میں 2.5 لاکھ روپیہ خرچ کر لیں گے، اور جب عید کے قربان کا موقع ہے، اس کا جانا یار 12,000 کا حصہ ہی ڈال لو، نہیں جانور کی طاقت، تو کہتے یار حالات نہیں ٹھیک. سال پورا کتنا خرچ کیا؟ 2.5 لاکھ، اور سال کے بعد حصہ کتنا دینا ہے؟ 12,000، 15,000. تو کیا کہتے ہیں؟ حالات یقین کرو پھر ٹھیک نہیں ہوتے، پھر نہیں ہوتے. جس رب نے دیا ہے جب اسی کی بارگاہ میں نہیں دینا تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ہم دنیا داروں سے تجارت کرتے ہیں. ایک تجارت اللہ سے کر کے دیکھیں. دنیا دار تو اتنا سیانا ہے، پارٹنرشپ ہو نا تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، اور جب کام چل جاتا ہے تو ایک پارٹنر دوسرے کو یوں ٹانگ مارتا ہے، چل بھائی سارا کچھ میرا ہی ہے. جس کی دکان میں آپ کاروبار کریں اور دکان چلنا شروع ہو جائے تو مالک ہی کہتا ہے یا کرایہ ڈبل کر یا خالی کر، میں آپ کم کرنا ہے. کیوں کہ یہ تجارت بندوں سے ہے، اور اللہ سے کی ہو تو پھر مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول. جناب عثمان نے کہا، عثمان تیرے ہوتے ہوئے نبی کو پھر اعلان کرنا پڑا. پھر کھڑے ہوئے عرض کیا کہ 200 فوجیوں کا سامان میں اور دیتا ہوں. کتنے ہو گئے؟ باقی کتنے بچے؟
نبی پاک نے پھر اعلان کیا. اب جناب عثمان نے جب تیسری بار اعلان سنا تو سوچنے لگے کہ میں اپنا سب کچھ بھی دے دوں تو 800 فوجیوں کا سامان بنتا ہے. اپنا سب کچھ بھی دے دوں, اور نبی پاک کو چاہیے کتنا؟ 1000, اور سب کچھ دینے کے باوجود بھی کتنا بنتا ہے؟ 800. کہ میں 800 دے سکتا ہوں, باقی تو میرے پاس ہے ہی نہیں ہے. لیکن جب نبی پاک نے چوتھی بار اعلان کیا نا, اور کون دیتا ہے, تو جناب عثمان کھڑے ہوئے, آقا 1000 کے 1000 فوجیوں کا سامان میں دیتا ہوں. اب اعلان تو کر دیا کہ 1000 فوجیوں کا سامان دینا ہے, اور تھا کتنا؟ 800. مسجد نبوی سے باہر نکلے, جا کے نا ادھار لیا, 200 فوجیوں کا سامان ادھار لیا, اور آ کر اعلان کیا کہ 1000 فوجیوں کا سامان تیار ہے, آپ جہاد کے لیے نکلیں. اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. جب واپس آئے نا تو عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں اب اس پریشانی میں تھا کہ 200 فوجیوں کا سامان ادھار لیا ہے اور ادھار واپس بھی کرنا ہے. عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میرے پاس نا ایک سودا پڑا ہوا تھا, سامان جو میں نے بیچنا تھا, اور اس سودے کے بارے میں میری یہ خواہش تھی کہ یہ پورے پیسوں میں بک جائے نا, جتنے کا لیا اتنے کا بک جائے تو اللہ کا شکر ہے, کم از کم نقصان نہیں ہوگا. خواہش کیا تھی کہ یہ سودا پورے پیسوں میں بک جائے. عثمان غنی کہتے ہیں کہ جب میں اس سودے کو لے کے بازار میں نکلا نا, تو اللہ تعالیٰ نے اسی سودے کے بارے میں مجھے 11 گنا زیادہ نفع عطا فرمایا. اور نفع کتنا ہوگا؟ جتنے کا 200 فوجیوں کا سامان آیا تھا. کیونکہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہانی, سخی کدی کنگال نہیں ہوتا. سخی کبھی کنگال نہیں ہوگا. بندہ سوچتا ہے یار یہ بانٹتا بھی رہتا ہے پھر بھی خالی نہیں ہوتا, کیوں بلا؟ سخی کدی ہوتا ہی نہیں ہے. اب حدیث پاک سنیں, اب آپ کو مزہ آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دن اپنے حجرے سے نکلے, اور سامنے نا جنت البقیع ہے. جنہوں نے مدینہ المنورہ دیکھا ان کو جلدی سمجھ آ جائے گی. جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے نا, روزہ مبارک ہے, یعنی اگر یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے نا, تو جتنا یہ دور وضو خانہ ہے نا, اتنا اور لگا لیں, اتنی دور جنت البقیع ہے. جنت البقیع مدینے کے قبرستان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جنت البقیع کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی جنت البقیع میں دفن ہوگا, میں محمد قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا. جنت البقیع وہ قبرستان ہے جس میں 10,000 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں. حضور کے جگر کا ٹکڑا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کا مزار بھی جنت البقیع میں. آپ کے بڑے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی جنت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی جنت البقیع میں. حضور کی امی جان حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا روزہ بھی جنت اور نبی پاک کی محبوب زوجہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا روزہ بھی جنت اب اس کے بارے میں حدیث پاک سنیں. مالا والے پھر بولیں تے سخیاں کول. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جنت البقیع کے قریب سے گزرے تو یہ زمین نا ایک یہودی کی تھی, اور یہودی اس زمین پہ اپنے اونٹ باندھا کرتا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا جنت البقیع کے قریب سے گزرے تو دیکھا وہاں پہ یہودی نے نا اپنے اونٹ باندھے ہوئے تھے اور خود بھی بیٹھا ہوا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو دیکھا, اونٹوں کو دیکھا, اور واپس اپنے گھر میں آئے. اور جب نبی پاک اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے نا, تو قریب ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سیدنا عثمان غنی سے فرمایا, عثمان چکر لگانا زمین بڑی کمال کی ہے. کیا فرمایا؟ پہلے کیا کہا؟ چکر لگانا زمین بڑی. پھر بولیں عثمان چکر لگانا, صرف اتنا کہا اور حضور اپنے حجرے میں چلے گئے. اب جناب عثمان وہیں سے پلٹے اور سیدھا یہودی کے پاس گئے اور جا کے سودا کرنا شروع کر دیا. سودا کرتے کرتے نا جناب عثمان نے زمین خرید لی, اور واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی, آقا میں زمین خرید آیا ہوں. کیا عرض کیا؟ میں زمین. نبی پاک میں عثمان میں نے تو کہا تھا کہ چکر لگانا, میں نے کہا تھا. عرض کی, آقا آپ نے یہ بھی تو کہا تھا نا بڑی کمال کی ہے.
آپ نے خالی یہ تھوڑی کہا تھا کہ چکر لگانا، یہ بھی تو کہا تھا نا بڑی کمال کی ہے. تو آقا جو آپ کو کمال لگی میں وہی خرید لایا ہوں. اب تھوڑی سی توجہ کرنی ہے جی، یہ حدیث میں نے سنائی کیوں ہے. جس زمین کے ٹکڑے پہ، جس زمین کے ٹکڑے پہ حضور کے لخت جگر، حضور کے جگر کا ٹکڑا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا آرام فرما رہی ہے نا، وہ زمین کا تحفہ دینے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج لوگ اتنے بے باک ہو گئے کہ صحابہ کی ذات پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دی. امام حسن سیدہ پاک کے بڑے صاحبزادے جہاں پہ آرام کر رہے ہیں، وہ زمین کا تحفہ دینے والے کون ہیں؟ حضرت عثمان. حضور کی امی جان جہاں پہ آرام کر رہی ہیں، تحفہ کس نے دیا؟ حضور کی زوجہ جہاں پہ آرام کر رہی ہیں، تحفہ کس نے دیا؟ اور آج لوگ انہی کے بارے میں، اور ہمارے معصوم سے لوگ بولے بالے ہوتے ہیں نا، کہتے جی انہیں مینوں گل کی تھی، میرے کو حوالہ ہی نہیں سی ہے. انہیں مینوں گل کی تھی، مینوں پتہ نہیں انہیں کتوں گل کی تھی، میرے کو حوالہ ہی نہیں سی ہے. معصوم ہوتے ہیں نا ان لوگ، معصومیت ہے. اور صرف دین کے بارے میں آ جائیں ہم پراپرٹی کے بارے میں، پھر میں دیکھتا ہوں معصومیت کہاں پہ رہتی ہے. پھر ہم 50 سال پرانی بھی خاندانی بات نکال کے سامنے رکھتے ہیں کہ تیرے بڑے نے تنج بھی کیتا سی. صرف معصومیت ہماری دین کے بارے میں ہے. ایک بات کو یاد رکھیں، آپ کے پاس سب سے بڑی دلیل آپ کا مضبوط ایمان ہونا چاہیے کہ صحابہ ایسے نہیں ہو سکتے. نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب کے دلوں کو چیک کیا، سب کے دلوں کو، اور میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد سب سے بہترین دل میرے صحابہ کے پائے. آج لوگ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. تو جو زمین جہاں پہ سیدہ زہرا پاک آرام کر رہی ہیں کس نے دی ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایک بات کو یاد رکھیں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، صحابہ آپس میں صلح کر کے چلے گئے. کیا کہا میں نے؟ صحابہ آپس میں صلح کر کے، جھگڑے کرنے والوں نے پھنس جانا. اس موضوع پہ جھگڑے کرنے والوں نے وہ صلح کر کے چلے گئے. میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، اور جھگڑے کرنے والوں نے پھنس جانا قیامت میں. میں اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آگے محرم آ رہے ہیں، اگر آپ بس ایک جملہ یاد کر لیں تو آپ کے محرم بڑے سکون سے گزر جائیں گے. صحابہ کرام کی آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں، توجہ سے میری بات سنیے، کیا دنیا میں ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولے یار، ہم سے کوئی پوچھتا دنیا میں کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ قبر میں کیا ہم سے سوال ہوگا؟ بولے یار، قبر میں کتنے سوال ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ تمہارا رب. نمبر 2 تمہارا. نمبر 3 نبی پاک کے بارے میں کیا عقیدہ تھا. بس کیا قبر میں سوال ہونا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ جنگوں کے بارے میں، قیامت والے دن، نہ دنیا میں سوال، نہ قبر میں سوال، نہ حشر میں سوال. تو جھگڑے کس بات کے ہیں؟ جو سوال ہونا اس کی تیاری کوئی نہیں کر رہا، اور جو سوال ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے، نہ قبر میں ہے، نہ حشر میں ہے، اس کے بارے میں لمبی لمبی تقریریں، 6 گھنٹوں کی تقریریں ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں ہمارے بڑے ہر بات پہ فیصلہ کر گئے ہیں، ان موضوعات کو دوبارہ کھولنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بس آپ کا اتنا مضبوط ایمان ہونا چاہیے، اہل بیت جنت کے سردار ہیں. کیا کہا؟ اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. بات ہی ختم ہو گئی. جب سارے کے سارے جنت میں ہیں، یا تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کوئی اتنی جرت کرے نا اور کہے کہ فلاں صحابی جنت میں نہیں جائے، کوئی جرت کر کے دکھائے. جب سب کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی کہاں جائے گا، تو پھر جھگڑا کس چیز کا یار؟ یہ فیصلہ رب نے کرنا ہے. آپ فیصلہ کرنے والے یا میں فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ اس لیے ہمارا سب سے بڑا پوائنٹ کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان مالا والے تے سخیاں کول ایتھے اوتھے دوویں جہانی، سخی کدی کنگال نہیں ہوتا، جو مرضی ہو جائے سخی کو اللہ نواز ہی دیتا ہے. اب بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. آپ نے وہ بڑا مشہور واقعہ نا کنویں والا، بس میں بات سمیٹ رہا ہوں.
کہ وہ ایک یہودی، اس کا مالک تھا، میٹھا پانی تھا، مدینے میں ایک کنواں تھا. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہ کنواں آج بھی موجود ہے، اور اس کنویں سے پورا ایک باغ آج بھی سیراب ہوتا ہے. اس کو بیر عثمان کہتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک صرف ایک شخصیت ایسی ہے جو دنیا سے پردہ کر بھی گئی ہیں، لیکن بینک میں ان کا اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے. ان کے نام پہ پیمنٹ بھی آتی ہے اور پیمنٹ جاتی بھی ہے، اور 14 صدیوں سے جا رہی ہے. اس ہستی کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس باغ میں جتنی کھجوریں بکتی ہیں عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوتے ہیں، اور اکاؤنٹ کا ٹائٹل ہے، نام ہے باقاعدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینہ بینک ہے، بینک میں اکاؤنٹ ہے عثمان غنی کے نام کا. اب وہ کنواں کیا تھا؟ میٹھے پانی کا تھا، اور وہ یہودی پانی بیچا کرتا تھا. بڑی توجہ سے حدیث سنی، آپ نے سنی تو بہت بار ہوگی، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان کیا چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کنواں خریدے گا میں جنت دوں گا، جو کنواں خریدے گا میں. جناب عثمان غنی نکلے اور یہودی کے پاس چلے گئے. وہ جو کنواں تھا نا، اس کی قیمت 500 یا 700 دینار تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی. ٹوٹل 500 یا 700 دینار قیمت تھی. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی کے پاس چلے کے جا کے کہا کنواں بیچ دے. کہنا میں تو کوئی نہیں بیچنا. پھر کہا بیچ دے. کہتا میں تو کوئی نہیں بیچنا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تو قیمت مانگے گا وہ دوں گا. وہ یہودی کرنے لگا یار عثمان تاجر بڑا پکا ہے، اور یہ جب بھی تجارت کرتا ہے نفع کی کرتا ہے، نقصان کی نہیں کرتا. اور اس کی تجارت کی مثالیں مکے والے بھی دیتے ہیں کہ عثمان کا کاروبار بیسٹ ہے. اب قیمت کیا تھی کنویں کی؟ زیادہ سے زیادہ 500 700، اس سے زیادہ اس کی قیمت. یہودی نے مانگا 3000 دینار. قیمت کتنی تھی؟ 500 سے، اور مانگے کتنے؟ ساتھ ایک شرط رکھی کہ ایک دن میں بھی پانی بیچوں گا اور 3000 دینار بھی لوں گا، ایک دن تمہارا ایک دن میرا. آپ نے فرمایا سودا منظور ہے. قیمت کتنی تھی؟ اس میں بڑی حکمت ہے. قیمت تھی کتنی؟ 500 یا 700، اور مانگی کتنی؟ 3000. جناب عثمان نے فرمایا سودا منظور ہے، تو ایک دن پانی بھی بیچ، یہ بھی منظور ہے. وہ یہودی کرنے لگا عثمان سودا تو ہوگا، لیکن پہلے بات بتا، تو جب بھی تجارت کرتا ہے نفع کی کرتا ہے، نقصان نہیں کرتا. تجھے آج کیا ہوا کہ تجھے پتہ ہے کہ میرے کنویں کی قیمت 500 یا 700 دینار ہے، اور تو نے 3000 دینار میں خرید لیا، تجھے ہوا کیا ہے؟ تجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ تو نے 500 والی چیز 3000 میں خریدی ہے؟ جناب عثمان غنی فرمانے کہ سن، تو نے قیمت لگائی ہے اپنی اوقات کے مطابق. میں جانتا ہوں تیرا کنواں صرف 500 دینار کا ہے، لیکن عثمان اپنی جیب میں 40,000 دینار ڈال کے لایا تھا. 40,000 دینار. قیمت تھی کتنی؟ 500. لے کے کتنے گئے؟ اس نے کہا نہیں، پہلے عثمان بتا وجہ کیا ہے کہ تو ایک 500 والی چیز کے لیے 40,000 دینار لے آیا. آپ فرمانے لگے سن، مسئلہ کنویں کی قیمت کا نہیں تھا، مصطفیٰ کے فرمان کا تھا کہ میرے نبی نے کہہ دیتے جنت مل جانی ہے. میں تو جنت خریدنے آیا تھا، چاہے وہ 3000 کی ملے چاہے وہ 40,000 کی ملے. تو اب کنواں اس نے دے دیا، ایک دن خود پانی بیچے اور دوسرے دن عثمان غنی کا. اب اس کے اندر ایک حکمت ہے، فلسفہ وہ سمجھنا ہے. جس دن عثمان غنی کی باری ہوتی تھی نا، صرف مسلمانوں کو فری پانی نہیں ملتا تھا، کافروں کو بھی فری پانی ملتا تھا. آج ہمارے کچھ لوگ نا بڑی جلدی فتویٰ لگا دیتے ہیں. میں ان سے بڑا ادب سے عرض کرتا ہوتا ہوں مہربانی کریں، اتنے فتوے تو مفتی نہیں لگاتا جتنی عوام لگا دیتی ہے. کافر کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے، خود چل کے جاتے نہیں ہیں، تو اس کو اسلام کی تبلیغ کہاں کرنی ہے؟ خود اس کو آنے اور چل کے جاتے بھی نہیں ہیں. اب صورتحال بلا کیا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، میری بات سے ناراض نہیں ہونا. کوئی نمازی نماز پڑھنا چھوڑ جائے نا، تو پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ 5-6 نمازی مل کے اس کو منانے چلے جاتے تھے، یا پوچھتے تھے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ ناراض ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب نہیں جاتے. اس کی وجہ بلا کیا ہے؟ انہیں اپنی قبر سے جانا ہے. او بھائی، نبی پاک تو کافروں کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے رہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دروازے پہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں.
امام غزالی کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا امام صاحب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ فتویٰ لینے کے لیے آیا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں پہ فتوے نہ لگاؤ، جب نماز پڑھنے آؤ تو ساتھ لے کے آؤ۔ ہم آتے وقت دعوت نہیں دیتے، لیکن جب مسجد سے باہر نکلیں گے نویرنا کڈا بد نصیبی جمعہ بھی نہیں پڑھیا، کڈا بد بختی یار نماز بھی نہیں پڑھی ہے، کیا کبھی آتے وقت کہا تھا چلا میرے نال؟ تو فتوے نہ لگائیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی جو بات جو ہمارے لیے سیکھنے کی ہے، دو باتیں ہیں، ایک بات میں نے مکمل کر لی، دوسری اور آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے گھر میں ٹیک لگا کے تکیے سے اور آرام فرما رہے تھے۔ جو بزرگ تہمت باندھتے ہیں وہ میری بات جلدی سمجھ آئیں گے، جب بندہ لیٹتا ہے تو تہمت تھوڑا اونچا ہو جاتا ہے، پنڈلیاں ننگی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو شارٹ نکر گھروں میں پہنتے ہیں، گھر میں ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بھابیاں بھی ہوتی ہیں، احساس کیا کریں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جس میں جتنی حیا ہوگی اتنا ایمان ہوگا۔ اپنا ایمان چیک کرنا تو اپنی حیا چیک کریں، جتنی حیا اتنا ایمان ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے اور پنڈلی مبارک سے تہمت مبارک اٹھی ہوئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کون؟ تو میرے ابا جی تھے ابو بکر صدیق۔ نبی پاک نے فرمایا کہ آ جاؤ۔ جناب ابو بکر آئے، حضور کے پاس بیٹھے رہے اور حضور لیٹے رہے اور پنڈلی مبارک سے تہمت ہٹی رہی۔ پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عمر۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ تم پچھلے کمرے میں چلی جاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آ جاؤ۔ آئے اور حضور لیٹے رہے، تہمت مبارک اوپر رہی اور پنڈلیاں مبارک سے کپڑا ہٹا رہا۔ تیسری بار دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عثمان۔ فرمایا ٹھہر جاؤ۔ نبی پاک نے ٹیک چھوڑی، تہمت مبارک کو ٹھیک کیا، کرتا مبارک ٹھیک کیا، امامہ دوبارہ ٹھیک کیا۔ فرمایا عثمان اب آ جاؤ۔ اب عثمان غنی بھی آئے، تینوں صحابہ حضور سے باتیں کرتے رہے۔ جب تینوں چلے گئے تو اماں عائشہ نے نبی پاک سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے والد گرامی آئے، آپ لیٹے رہے اور تہمت مبارک پنڈلی سے اوپر رہی، جناب عمر آئے، آپ لیٹے رہے، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھے بھی، تہمت بھی ٹھیک کی، کرتا بھی ٹھیک کیا، امامہ بھی ٹھیک کیا، اور پھر فرمایا کہ عثمان آ جاؤ۔ میرے نبی نے ایک جملے کے اندر عثمان غنی کی شان کو بیان کیا۔ فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے بھی عثمان غنی سے حیا، اور عثمان غنی کی حیا کا عالم بلا کیا تھا؟ آپ فرماتے تھے کہ میں اپنے گھر کی چار دیواری میں اور چار دیواری میں غسل خانے کی چار دیواری میں بھی کبھی بھی اپنی ہوش میں بغیر کپڑوں کے غسل نہیں کیا۔ میں نے چار دیواری گھر کی بھی اور چار دیواری غسل خانے کی بھی، اس کے باوجود کبھی بغیر لباس کے غسل نہیں کیا۔ اور جناب عثمان غنی فرمایا کرتے تھے جس دن سے میری آنکھوں نے ودھوہا کا مکھڑا دیکھا ہے، اپنے نبی کو دیکھا ہے، پھر عثمان غنی نے آخری سانس تک اس نگاہ سے کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ حیا کا یہ عالم تھا، پھر اللہ کے فرشتے کیوں نہ حیا کریں؟ اور پھر مقام کیا دیا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک دوست ہوگا، جنت میں ہر نبی کا ایک، اور جنت میں میرا دوست عثمان غنی ہوگا۔ اس واسطے آپ کے پاس سب سے مضبوط دلیل آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا میرے پاس حوالہ نہیں تھا، ہمارا ایمان ہمارا حوالہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا اکثر کیا کرے، اللہ تو ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ٹھیک ہے۔ بس گفتگو کا خلاصہ دو جملوں میں ہے، اہل بیت کا دامن تھام لیں اور صحابہ کی نوکری کر لیں، انشاءاللہ ہمارا انجام اچھا ہو جائے گا۔ کبھی بھی اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے کسی کے بارے میں ذرا سی بھی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھ کر اس کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔